بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا زبردست انیشیٹو ہے بہت سے مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے۔ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ، ٹیچرز اور کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہڑتالوں کی وجہ سے یا ٹرانسپورٹرز کے ہڑتالوں کی وجہ سے روڈ بلاک ہوتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ جو کوئٹہ میں کسی ٹیسٹ کے سلسلے میں یا اساتذہ جو کسی اور اپنے ٹریننگ کے سلسلے میں، تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ساؤتھ ایئر کی طرف سے۔ ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے کہ بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں جیسے تربت، گوادر، ان کو باقی بلوچستان کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے جتنی بھی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تو اس کے نتائج بھی ہوں گے اور اس پہ ٹریفک بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ کوہلو شہر کا مرکزی نالہ کچرے اور گندگی سے پوری طرح بھر چکا ہے۔ نالے کی بندش کی وجہ سے حالیہ بارشوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال سے شہریوں کو شدید پریشانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مقامی عوامی حلقوں نے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے نالے کی فوری صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی کوہلو کے چیئرمین علی شیر زرکون سے بھی خصوصی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بارشوں سے قبل نالے کو صاف کیا جائے تاکہ پانی کی نکاسی بہتر ہو سکے اور لوگ مزید نقصانات سے بچ سکیں۔ ضلع آواران کی اہم شاہراہ جھاؤ شندی لنک روڈ پر تاحال تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے علاقے کے مکینوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ سڑک مقامی کسانوں، طلبہ اور مریضوں کی آمد و رفت کے لیے نہایت اہم ہے۔ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے سے عوام کو روزانہ سفری اور معاشی نقصانات جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار اعلانات کے باوجود اب تک کوئی عملی کام نظر نہیں آیا۔ انہوں نے حکومت بلوچستان اور محکمہ مواصلات سے فوری کام شروع کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہو سکے۔ سی بی میں ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ الیاس قبضی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عسکری حکام، پولیس اور ضلعی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ بی ایس ڈی آئی فیز 2 کے 95% ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ فیز 3 کے نئے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز اگلے 2 روز میں جاری کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں پینے کے پانی، صحت، تعلیم اور ٹف ٹائلز کی تنصیب کو ترجیح دی گئی ہے۔ اجلاس میں امن و امان اور سرکاری اداروں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ملازمین کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ ضلع کوہلو کی پیپلز کالونی میں میونسپل کمیٹی کی غفلت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ معمولی بارش نے پوری گلی کو کیچڑ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مٹی ڈال کر ادھورا چھوڑا گیا کام شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ بزرگوں اور بچوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے۔ روزمرہ آمد و رفت میں مشکلات سے حادثات کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انتظامیہ کے اس رویے کے خلاف عوامی حلقوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ گلیوں کو فوری پختہ کیا جائے۔ حکام اس سنگین مسئلے پر عارضی اقدامات کے بجائے مستقل حل نکالیں۔ خاران کے ماڈل ہائی اسکول گراؤنڈ میں آل خاران لوکل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ یہ شاندار مقابلہ ینگ گرین فٹ بال کلب اور نوید جان فٹ بال کلب کے درمیان ہوا، جہاں ینگ گرین نے 1 گول کر کے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر خزانہ کے فوکل پرسن حاجی زکریا مینگل تھے۔ انہوں نے دونوں ٹیموں میں انعامات اور ٹورنامنٹ کمیٹی میں نقد رقم تقسیم کی۔ حاجی زکریا نے خوشخبری دی کہ موسم ٹھیک ہوتے ہی صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی کے تعاون سے جشن خاران فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ کوہلو کے مرکزی بازار میں نئے پل کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے سے شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر ہو گئی۔ مقامی شہریوں نے اس ترقیاتی اقدام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عوامی حلقوں نے کمانڈنٹ بریگیڈیئر فاروق اشرف اور ڈپٹی کمشنر عظیم جان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام کی کوششوں سے کوہلو میں ترقی کا نیا سفر شروع ہوا ہے۔ عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ پل کا کام مقررہ وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ اس سہولت سے شہریوں کی آمد و رفت میں بڑی آسانی پیدا ہوگی۔